بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرہ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی فی احسن سورہ وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت، عقیدت، ذوق شوق کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے مل کر درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتھو تیک نہ کوئی ہور گیا ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا سدرا دیاں حداں توڑ گیا۔ اتھو تیک نہ کوئی ہور گیا ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا سدرا دیاں حداں توڑ گیا۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری تلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی۔ ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی سرور کائنات مدینہ کے چاند آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی ذی احتشام صدر محفل حضرت علامہ خطیب جامع مسجد حاضہ اور وہ دیگر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے قبلہ سید شکیل شاہ صاحب نے حکم دیا کہ تھوڑی سی گفتگو آج کی رات کی مناسبت سے معراج کے حوالے سے ہو جائے۔ یہ ان کی محبت ہے، دین سے تعلق ہے، علماء سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں علماء کی اور دین کی محبت نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، یہ نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آج رات جو معراج کرائی، یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عظیم معجزہ ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزے عطا فرمائے۔ معجزہ نبی کی نبوت کی تائید کے لیے ہوتا ہے، نبوت کی تائید کے لیے اور اس کی تصدیق کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3 معجزے، کسی کو 4 معجزے، کسی کو 5 معجزے، کسی کو 6 معجزے، کسی کو 7، کسی کو 8۔ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا کیے۔ قرآن ہے، سورۃ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ تو حاضرین محترم، ہر نبی کے معجزے کا کوٹا مقرر ہے، حد بندی ہے۔ ہاں جی، کسی کو 3، کسی کو 4۔ ہر نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کے معجزے کا کوٹا کوئی نہ کوئی معین اور مقرر ہے۔ مگر خدا کی قسم، جب میرے تیرے نبی کی باری آئی، آمنہ کے لال کی باری آئی، والضحیٰ والے مکھڑے والے محبوب کی باری آئی، ماذا کل کے کاجل والے محبوب کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، کوئی 100 نہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھوں گا، میرا وجدان یہ کہتا ہے جو کچھ میں نے پڑھا ہے معجزات کے باب میں،
اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی ایک ایک ادا کو معجزہ بنا دیا ہے۔ ارے حضور کا دیکھنا بھی معجزہ بنا، واہ واہ، ایسا دیکھنا۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، فرمایا صحابہ، نماز کے بعد فرمایا صحابہ اپنے نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کیا کرو۔ فواللہ ما اخفاکم، میرے ولا خضوعکم، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، نہ تمہارا خشوع مجھ پر مخفی ہے نہ خضوع۔ جس طرح میں آگے ظاہر کو دیکھتا ہوں اس طرح دل کے باطن کو بھی دیکھتا ہوں۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو معجزہ اللہ نے بنا دیا۔ سارے معجزے مل جائیں لیکن آج رات جو اللہ نے میرے نبی کو عظیم معجزہ عطا کیا، سارے معجزے مل کر اس معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چونکہ اس میں اللہ نے اپنے نبی کو دیدار کرا دیا، حجاب اٹھا دیے، پردے اٹھا دیے، اور پھر رب العالمین نے اپنے نبی کو عرش بری پر بلایا اور سامنے بٹھایا، تو مجھے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا رہا۔ ما کسب الفؤاد ما رآ ما زاغ البصر وما طغى، سورۃ نجم پارہ نمبر 27۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب میرے نبی نے مجھے دیکھا، محبوب کی آنکھ نہ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی، نہ ادھر بہکی نہ ادھر بہکی، میرا نبی مجھ کو ٹک ٹکی باندھ کر مجھے تکتا رہا، میں محبوب کو تکتا رہا۔ ما زاغ البصر وما طغى، یہ حضور کا بڑا عظیم معجزہ ہے۔ بعض گرچہ فلاسفر نے انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ معراج، یہ حضور علیہ السلام جسم مبارک اوپر جائے پھر آسمان پھٹ جائے، پہلا آسمان پھٹے پھر دوسرا پھٹے پھر تیسرا پھٹے، آسمان کا پھٹ جانا خرق للالتیام، پھر اس کے بعد اس کا مل جانا، یہ عقلاً محال ہے، آگے کرۂ ناری ہے۔ میں نے کہا تم اپنی عقل کو اپنے پاس رکھو، ہم تو اپنے رب العالمین کا فرمان دیکھتے ہیں، ہم تو رب العالمین کا قرآن دیکھتے ہیں۔ قرآن تو بتا، آسمان کا پھٹنا پھر اس کا مل جانا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کے اندر دیکھتے ہیں، قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ میرے رب نے اعلان کر رکھا ہے وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن ایسی کی جامع کتاب ہے، ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بتا آسمان کا پھٹنا، قرآن نے ہمیں جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے نا جی، اللہ تعالی نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا، جتنا چاہو کھاؤ جہاں سے چاہو، بس ولا تقربا هذه الشجرہ، جو سامنے درخت ہے نا اس خاص درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے، حضرت اللہ تعالی نے حضرت آدم کو فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، میں نے منع کیا تھا، آپ لوگ چلے گئے تھے، لہذا اب زمین پر تشریف لے جاؤ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کہاں رہ رہے تھے بولیے؟ جنت میں رہ رہے تھے، تو اس جنت سے آپ ساتویں آسمان کو عبور کر کے آپ چھٹے پر تشریف لائے، چھٹے کو عبور کر کے آپ پانچویں پر تشریف لے آئے، پانچویں کو عبور کر کے چوتھے پر، اور چوتھے کو عبور کر کے تیسرے پر، اور تیسرے کو عبور کر کے آپ دوسرے پر، اور دوسرے کو عبور کر کے پہلے پر، ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے آپ زمین پر تشریف لائے یا نہیں لائے؟ ہندوستان کی سرزمین پر اتارے گئے، حضرت اماں حوا کو عرفات کے مقام پر اتارا گیا کہ نہیں؟ آگے چلیے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق میرا رب قرآن کے اندر 16ویں پارے کے اندر سورۃ مریم میں ارشاد فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سے مراد جنت کی سیر ہے، تو انہوں نے تمنا کی، عرض کی باری تعالیٰ مجھ کو دنیا کے اندر اپنی زندگی کے اندر جنت کی سیر کرا دے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی سیر فرمائی، تو حضرت سیدنا ادریس ان ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے آپ جنت میں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ آئیے قرآن پاک کا چھٹا پارہ ہے، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرما رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ،
عیسائیوں نے نہ عیسیٰ کو نہ قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اب بھی حضرت سیدنا عیسیٰ چوتھے آسمان پر حیات بزندہ اسی جگہ پر چوتھے آسمان پر موجود ہیں۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نیچے تشریف لائیں گے۔ تو میں نے آپ کو 4 قرآن کے حوالے دیے ہیں، تو اس سے سمجھانا یہ چاہتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام اگر 7 آسمانوں کو عبور کر کے جنت سے زمین پر تشریف لا سکتے ہیں، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ان 7 آسمانوں کو عبور کر کے جنت کی سیر فرما سکتے ہیں، عیسیٰ انہی 4 آسمانوں کو عبور کر کے چوتھے آسمان پر پہنچ سکتے ہیں اور قرب قیامت میں زمین پر تشریف لا سکتے ہیں، تو میرا نبی تو سارے نبیوں کا امام ہے، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے۔ جب باقی نبی نیچے اوپر جا سکتے ہیں تو کملی والا رات کے تھوڑے سے حصے میں جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیر کرنے کا جو دعویٰ ہے وہ میرے نبی نے خود نہیں کیا، بلکہ خود اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے خود سیر کرائی بعبدہ اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان کا ذکر فرمایا، یہ بڑا علمی تھوڑی سی باتیں ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ آپ کا مزاج شاید ترنم سر والا ہو، میں تھوڑا سا آپ کو نالج دینا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا میں لفظ سبحان کا ذکر کیا۔ کس کا؟ سبحان کا۔ سبحان کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، کہ میرا رب العالمین اعلان کر رہا ہے کہ میں ہر عاجزی سے، ہر عجز سے، ہر کمی سے، ہر خامی سے، ہر کجی سے میں پاک ہوں۔ میری شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اپنے نبی کو سیر کروا بھی سکتا ہوں، لے بھی جا سکتا ہوں، واپس لاکھ بھی زمین پر لا سکتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے لفظ سبحان۔ اور دوسری وجہ لفظ سبحان کہنے کی یہ بھی ہے، بعض عرفاء نے اور معرفت والے نے یہ لکھا ہے کہ لفظ سبحان کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سے محبت کا اظہار فرمایا۔ کیا فرمایا بولیے؟ محبت کا اظہار فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ دیکھیے جب معاشرے کے اندر جب کسی بچے میں کوئی کمال پایا جائے، کوئی خوبی پائی جائے نا، تو اس کے والدین اس بچے میں جو خوبی پائی جاتی ہے اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا کمال ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر بچے میں کوئی خوبی پائی جائے تو باپ دیکھ کر کہتا ہے سبحان اللہ، بیٹی میں خوبی پائی جائے، کوئی کمال پایا جائے تو ماں کہتی ہے دیکھ کر سبحان اللہ، اور اگر بھتیجے میں کوئی کمال پایا جائے بھتیجے میں تو چاچا دیکھ کر کہتا ہے کیا بات ہے میرے بھتیجے کی، سبحان اللہ۔ اگر پوتے میں پائی جائے تو دادا جان اپنے پوتے کی کیفیت کو، کمال کو، حسن خوبی کو دیکھ کر کہتا ہے سبحان اللہ۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جی معاشرے کے اندر؟ تو اس طریقے سے معراج والی رات جب میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم معجزے سے نوازا، اور وہ عظیم معجزہ اتنا عظیم معجزہ ہے کہ 40,000 فرشتے میرے نبی کی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور میرے نبی کو لینے آئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام رکاب پکڑے ہوئے ہیں، میکائیل لقام پکڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش بری پر بیٹھ کر انتظار فرما رہا ہے۔ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، جا جبریل جا کر میرے نبی کو پیغام دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اور آسمانوں کے اوپر بینر بھی لگا دیے گئے ہیں، کسی آسمان پر بینر لگا ہوا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کسی جگہ کے اوپر بینر لگا ہوا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کسی جگہ کے اوپر لگا ہوا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کسی جگہ پر لگا
ہوا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کسی آسمان پر لکھا ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ساتھ آسمان پر لکھا ہوا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. یہ حسین منظر، یہ حسن کمال، یہ حسن خوبی میرے نبی نے جب یہ دیکھا، یہ مقام دیکھا، یہ مرتبہ دیکھا تو میرے نبی کا دل بھی مچلا. کاش آج میری والدہ حضرت سیدہ آمنہ ہوتی، اس حسین منظر کو دیکھ کر کہتی سبحان اللہ. کاش میرے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ زندہ ہوتے، اس حسین منظر کو دیکھ کر، اس حسن کمال کو دیکھ کر، اس خوبی کو دیکھ کر، اس مقام کو دیکھ کر، اس مرتبہ کو دیکھ کر وہ بھی میرے والد محترم کہتے سبحان اللہ. کاش میری کفالت کرنے والے حضرت سیدنا ابو طالب میرے چچا جان، جنہوں نے ساری زندگی حضور کی کفالت کی ہے، حضور کے دکھوں کا بداوا کیا ہے، وہ اس کمال کو دیکھ کر وہ کہتے سبحان اللہ. کاش آج میرے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب ہوتے، وہ اس حسین منظر کو دیکھ کر کہتے سبحان اللہ. بس جب میرے نبی کے دل میں اس طرح کا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا او پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا اگر آج آپ کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ نہیں ہے، آپ کے والد حضرت عبداللہ نہیں ہیں، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نہیں ہیں، آپ کے چچا حضرت سیدنا ابو طالب اگر سبحان اللہ کہنے والے نہیں ہیں. اے پیارے محمد تو سفر معراج شروع کر، میں ساری کائنات کا خالق مالک رب ہو کر اس حسین منظر کو دیکھ کر خود کہتا ہوں سبحان اللہ. میں خود کہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی رہا کہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ معراج کروائی کیوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مطلع فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو بتایا کہ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا بھائی تعالیٰ اس کو کیوں پیدا کرے گا؟ من یفسد فیہا، فساد کرے گی اس کی اولاد، قتل و غارت کرے گی، زمین کے اوپر خون بہائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں انی اعلم، جو رب العالمین میں حکمت جانتا ہوں تم نہیں جانتے. باری تعالیٰ کون سی حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تمہاری نگاہیں خون پر لگی ہوئی ہے، فساد پر لگی ہوئی ہے، پر میری نگاہیں اپنے پیارے محمد مصطفیٰ پر لگی ہوئی ہے. جس کی خاطر میں نے آدم کو پیدا کرنا ہوں، جس کی خاطر میں نے تمہیں پیدا فرمایا، جس کی خاطر میں نے زمین کو پیدا فرمایا، جس کی خاطر میں نے آسمان کو پیدا فرمایا، جس کی خاطر ساری دنیا کائنات کی کھیل بنا ڈالی، اس پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود ہے. فرشتوں نے جب سنا کہ پیارے محمد وہ ذات ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کائنات بنائی ڈالی، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہو چکی ہے، وہ دنیا کے اندر آ چکا ہے. اے باری تعالیٰ ہم تیری بارگاہ کے اندر التجا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں جس طرح زمین والے تیرے پیارے محبوب کا دیدار کر رہے ہیں، ہماری دل کی بھی تمنا ہے اپنے نبی اپنے پیارے محمد کو عرش بری پر بلاتا کہ ہم تیرے نبی پاک کا دیدار کر سکے. عرش فرشاں وچ آسمانا خلق خدا جو وسطی ہے، پاک جمال تو سارے کارن ہر دی جان ترستی ہے. اس
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محمد کو عرش بری پر بلایا تاکہ زمین والے جیسے دیدار کر رہے ہیں آسمان والے بھی دیدار کر سکے۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادھر سواری چلی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا، اے پیارے آدم، میرا نبی مسجد اقصی کی طرف جا رہا ہے، تم بھی سارے کے سارے مسجد اقصی کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ملا، حضرت آدم علیہ السلام قبر سے اٹھے، انہوں نے اپنی کروٹ کو بدلا، وہ بھی اٹھ کر مسجد اقصی تک پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، حضرت نوح علیہ السلام قبر میں اٹھے، انہوں نے اپنی کروٹ بدلی اور بدل کر وہ بھی مسجد اقصی کے اندر پہنچے۔ حضرت شیش بھی مسجد اقصی تک پہنچے، حضرت ابراہیم بھی مسجد اقصی تک پہنچے، حضرت اسماعیل بھی مسجد اقصی تک پہنچے، حضرت یوسف بھی مسجد اقصی تک پہنچے، حضرت یعقوب بھی مسجد اقصی تک پہنچے۔ 1,24,000 نبی پیغمبر جو بھی اپنی قبروں کے اندر تھے اٹھے اور اٹھ کر وہ سیدھے مسجد اقصی تک پہنچے۔ باری تعالیٰ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آج مسجد اقصی کے اندر اجتماع کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں، کملی والا پیارا محبوب مہمان خصوصی بن کر آ رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی اپنی اپنی قبروں میں، بولیے، نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضرت آدم بھی زندہ ہے، حضرت سیدنا نوح بھی زندہ ہے۔ 1,24,000 نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ جب باقی نبیوں کی زندگی کا عالم یہ ہے تو کملی والے نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب باقی نبیوں کی زندگی کا یہ عالم ہے، پتہ نہیں کتنی ہزار سال بیت گئے، وہ اپنی اپنی قبروں میں تھے، اور معراج والی رات سارے نبی کروٹ بدل کر اٹھ کر، بولیے کہاں پہنچے؟ مسجد اقصی تک پہنچے۔ تو مسجد اقصی تک پہنچے، پھر یہ کیوں مسجد اقصی کی طرف کیوں لے جایا گیا؟ دراصل بات یہ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں ابتدان ایک وعدہ لیا تھا نا سارے نبیوں کو جمع کر کے عالم ارواح میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ سارے نبیوں کی روحوں کو عالم ارواح، ابھی نبی آئے نہیں تھے، ابھی ان کی روحیں تھی، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کر کے فرمایا، اور نبیوں کی روحوں ایک وعدہ لو، ایک میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، جب میرا نبی تمہارے پاس آ جائے، لما آتیتکم من کتاب، جب میں تمہیں کتاب بھی دوں، تمہیں کتاب حکمت بھی دوں، تمہاری نبوت کا ڈنڈکا بج رہا ہو، اس عالم میں میرا نبی آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ اگر تشریف لائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے نبی کی دین کی مدد بھی کرنی ہے۔ یعنی تمہاری موجودگی میں اگر میرا نبی تشریف لے آئے، تم نے مقتدی بننا ہے، میرا نبی امام بنے گا۔ سمجھ آ رہی کہ؟ اب چونکہ سارے نبی ٹر چلے، سارے نبی دنیا سے چلے گئے، تو میرے نبی تو آخر میں تشریف لے آئے۔ وہ جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا، اس وعدے کی تکمیل رہتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی میں کر دی، مسجد اقصی کے اندر کرا دی۔ میرے نبی سرور کائنات فرماتے ہیں، میں جب اوپر گیا اللہ کی بارگاہ کے اندر، رف بھی نیچے رہ گئی، سواری بھی، براق بھی نیچے، سدرۃ المنتہا تک براق بھی رہ گیا، جبریل بھی رہ گیا، سب کچھ نیچے رہ گیا۔ جبریلوں، حضرت جبریل علیہ السلام نورانی فرشتوں کا استاد ہے، اس نے بھی نور کا پیکر ہے، اس نے بھی سدرۃ المنتہا تک جواب دے دیا۔ اور میرے نبی، بولیے، بشر والوں کو پہلے ہی نیچے چھوڑ گئے تھے، اور نور، سارا کا سارا نور وہ سدرۃ المنتہا تک تھا، اور وہ بھی نیچے رہ گیا۔ بشر والے بھی نیچے، نور والے بھی نیچے، میرے نبی ان کو بھی اور ان سے بھی پرواز کر کے اپنے رب العالمین کے جلوے کے ساتھ جا گئے۔ تو اس سے پھر کہنا پڑتا ہے، انہی کے جلوے انہی کو ملنے گئے۔ کیا؟ انہی کے جلوے، پیارے محمد رب کا جلوہ ہے، پیارے محمد رب کا جلوہ ہے۔ تو جب بشر والے بھی نیچے، زمین والے بھی نیچے،
نور والے بھی نیچے، تو میرے نبی ان سے بھی اعلیٰ، ان سے بھی اعلیٰ۔ پھر کہنا پڑے گا حقیقت محمد دی پاک ہو نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پاک ہو نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا، اتھاں بہ کری عبد سڑویں دے، اتھاں عہد نال ملویں دے، دماغاں کو چکرنے دے، انہاں ڈوہاں دی چال کیا پوچھ دی، حقیقت محمد دی پاک ہو نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا کہ میرے نبی کی جو حقیقت ہے وہ بشریت سے بھی اعلیٰ ہے اور نورانیت سے بھی اعلیٰ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہاں جب میں اکیلا رہ گیا تو تھوڑی سی وحشت ہوئی، تو وہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی، آخری بات سنیے، رب العالمین کی طرف سے آواز آئی، کف یا محمد فإن ربک یصلی علیک، اے پیارے نبی ذرا ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر صلاۃ بھیجتا ہے۔ کیا کہا؟ کف، ٹھہر جائیے، یا محمد، اے پیارے محمد، ہاں جی ٹھہر جائیے، فإن ربک یصلی علیک، بے شک آپ کا رب آپ پر بولیے صلاۃ بھیجتا ہے۔ اب لفظ جو صلاۃ ہے اس کے 50 معنی ہوتے ہیں، کتنے معنی بولیے؟ لفظ صلاۃ کے 50 معنی ہوتے ہیں۔ لفظ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی استغفار بھی ہے، اور صلاۃ کا معنی ملاپ بھی ہے، سورۃ لہب کے اندر جیسے اس کے معنی کی تائید ہوتی ہے، اور صلاۃ کا معنی استقبال بھی ہے۔ یہاں اہل علم نے لکھا ہے کہ یہاں لفظ صلاۃ کا معنی نماز نہیں ہے، یہاں لفظ صلاۃ کا معنی درود و سلام بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو رب العالمین ہر ٹائم پڑھتا رہتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ہر ٹائم، ہر گھڑی، ہر لحظہ اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں، وہ تو ہر ٹائم رب العالمین بھیجتا رہتا ہے۔ تو اللہ یہاں صلاۃ کا کیا معنی ہوا؟ ادھر میری طرف توجہ فرمائیے، صلاۃ کا معنی نماز بھی نہیں، صلاۃ کا معنی رحمت بھی نہیں، صلاۃ کا معنی دعا بھی نہیں، صلاۃ کا معنی ملاپ بھی نہیں، تو یہاں لفظ صلاۃ کا کون سا معنی ہوگا؟ تو یہاں لفظ صلاۃ کا موقع کی مناسبت سے مفسرین کرام اہل علم نے یہ معنی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ام ہانی کے گھر سے چل کر مسجد حرام تک پہنچے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک پہنچے، پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچے، پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے، دوسرے سے لے کر تیسرے آسمان تک پہنچے، تیسرے آسمان سے لے کر چوتھے آسمان تک پہنچے، چوتھے آسمان سے لے کر چھٹے آسمان تک پہنچے، چھٹے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک پہنچے، ساتویں آسمان سے لے کر پیارے محمد آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش بری پر پہنچے۔ اے پیارے محمد ذرا ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ کا استقبال کرتا ہے۔ یہاں اللہ یہاں کہا کہ لفظ صلاۃ کا معنی متوجہ ہونا، استقبال کرنا، کیونکہ یہ اصول ہے دنیا کا۔ میرے نبی چونکہ زمین سے گئے، جو مہمان معزز آ رہا ہو تو ہاں جی تو گھر کا جو میزبان ہوتا ہے وہ باہر نکل کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ اے پیارے محمد تو اتنا سفر کر کے آئے ہو، ذرا ٹھہر جاؤ، آپ کا رب آپ کا استقبال کرتا ہے۔ انہی کے جلوے، بولیے انہی کے جلوے انہی کو ملنے گئے، یہ لفظ ذرا یاد کر لیں، انہی کے جلوے۔ اگر کوئی کہنا کہ معراج والی رات کیا ہوا، ان بچوں کو پیغام دے، اس کہیں کہ میرا محمد رب کا جلوہ ہے، تو معراج والی رات انہی کے جلوے انہی کے جلوے انہی کو ملنے گئے۔ دعا ہے اللہ کے حضور یہ ہمارا یہ مختصر سا درس قرآن حضور کی شان میں، حضور کے اس عظیم مؤذن جو آپ نے تذکرہ سنا، اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آپ کے دل میں اللہ تعالی محبت پیدا فرمائے۔ تو یہ میرے نبی معراج والی رات تحفہ بھی لے کر آئے، اس تحفے کی بھی قدر کیجیے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ میرے نبی وہاں سے جب جدا ہونے لگے تو دل پر بڑا شاک گزرا کہ یہ جلوے بھی ہیں، قرب بھی ہے رب العالمین کا، اب اچانک واپس آنا میرے نبی کے لیے ذرا شاک گزرا، مشکل گزرا میرے نبی کے دل پر۔
اللہ نے فرمایا پیارے محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو ایسا نسخہ ایسا تحفہ عطا کرتے ہیں، جب میری یاد ستائے اس کو استعمال کر لینا، جو دیدار الہی کے وقت جو ابھی لذت ملی ہے وہ جب استعمال کریں گے، جب وہ پڑھیں گے تو وہی لذت آپ کو نماز کے اندر بھی مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی وہ تحفہ دیتے ہیں، آپ کی امت کو بھی وہ تحفہ دیتے ہیں، یہ لے جاؤ، اور جب ہی میری یاد ستائے، جب میری یاد ستائے تو پھر میرے نبی یہی بجائے کہتے تھے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، اے بلال اٹھو، اذان دو، نماز کے ذریعے ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ۔ تو یہ تحفہ معراجیہ ہے نماز، اس کی بھی قدر کیجئے۔ میرے نبی جب اوپر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے محمد آپ کو کس چیز سے نواز دوں؟ آپ اتنا سفر کر کے میرے پاس آئے، بتائیے کس چیز کے ساتھ آپ کو نوازوں؟ تو میرے نبی آقا دو جہاں کیا کہا، عرض کی باری تعالیٰ کچھ نہیں چاہتا، بس ایک ہی دل کی تمنا ہے، میں ساری زندگی تجھے کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے، تو اپنی شان کے مطابق کہہ دے کہ پیارے محمد تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے، تم بھی اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، بولی اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، بندہ اپنے رب سے ملتا ہے نماز میں، نہیں رہتا بندے اور مولا میں حجاب، بندہ اپنے رب سے ملتا ہے نماز میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔